السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب 3 سال سے مسلسل میسج کیے جا رہے کہ تسخیر خلائق کا عمل دے دو، تسخیر خلائق کا عمل دے دو، مخلوق کو تسخیر کرنے کا، مسخر کرنے کا، قابو کرنے کا عمل دے دو۔ تو چونکہ میں اس عمل کا شدید ترین مخالف تھا اور ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی، تو لہذا میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ایک کانسیپٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بابا جواب نہیں دے رہا ہے، بابا گھمنڈی نہیں بھائی، عام سا حقیر سا آدمی ہوں میں گھمنڈ کہاں سے کروں گا؟ لیکن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز کسی کے لیے نقصان دے تو اس میں بات نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال آپ کے سوالات بہت بڑھ گئے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات، حقائق کو سمجھ کے بات سننی ہے، ٹھیک ہے؟ جذبات میں نہیں آؤ۔ تسخیر خلائق کے عمل جو ہے نا، وہ ردی پیپر، ٹین ڈبے اور لنڈے کے کپڑے کی طرح آپ کے یوٹیوب میں، فیس بک میں بھرے پڑے، تو مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت تھی نہیں، ویسے آپ وہیں سے دیکھ لیتے۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ اول تو تسخیر خلائق کا جو عمل ہے وہ انتہائی غلط ہے اور انتہائی گھٹیا ترین عمل ہے۔ گھٹیا سمجھتے ہو؟ بیکار عمل ہے، نیت میں فطور ہے، تو لہٰذا میں اس عمل کو اس لیے صحیح نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونے ہم آئے ہیں، ہم کو اللہ کا تابع ہونا ہے، ہم کو اللہ کے رسول کا تابع ہونا ہے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، تاکہ وہ آخرت کی جو ایک حقیقی زندگی ہے، بعد آخرت کی حقیقی کبھی نہیں ختم ہونے والی، وہ اچھی ہو جائے۔ وہ کب ہوگی؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو بھائی صاحب، حقیقت تو یہ تھی کہ ہم تابع ہونے آئے ہیں، ہم تابع کرنے نہیں آئے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی، کانسیپٹ کو کلیئر رکھیے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے بھی وہ 3 ڈبے والا کام آپ کو پکڑا دیا جو کہ پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ تسخیر خلائق کے عمل، جناب علی، اس کے بعد آخر میں ہاتھ جوڑ کے تینو اللہ دا وعدہ، ویڈیو کو شیئر کرو، لائک کرو۔ اور بھائی اگر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے آپ محتاج ہو تو آپ دنیا کو دے کیا رہے ہو؟ اللہ کا شکر ہے 700 سے اوپر ویڈیو ہے، میں نے کبھی یہ بھیک نہیں مانگی کبھی کہ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اپنے اللہ کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے نبی کی امتی کے لیے بنا رہا ہوں، اور اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ میں نے کبھی ریکویسٹ نہیں کی، کسی سے نہیں کی، نہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کے پاس کوئی شکتی ہے نا تو پھر آپ کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے بس، اور اللہ کے رسول کے طریقے اور فرمان کافی ہوتے ہیں، جناب علی، قرآن حدیث کافی ہوتا ہے۔ جی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب جو تسخیر خلائق کے عمل کی بات کرے تو اس میں جو اللہ والا ہوگا، نیک ہوگا، ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا، متقی ہوگا، اس کو تو اس عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے۔ اس نے قرآن پڑھا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ تو اس کے پاس تو قرآن نصیب ہے نا اس کو، لہٰذا وہ بھی تسخیر خلائق کا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ جو حقیقت ہے وہ یہ، کان کھول کے سن لو۔ اب کون کرے گا؟ جس کے دل میں چور ہوگا، جس کے دل میں چور ہوگا وہ اس عمل کو نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے۔ نبی پاک نے کیا کیش کرایا مارکیٹ میں؟ اپنا کردار، سچائی، امانت داری۔ تو آپ کا کردار آپ کیش کرا لیں مارکیٹ میں، وہ زیادہ اچھا ہے، بجائے کہ عمل کرتے پھریں، چلے اور وظیفے کرتے پھریں۔ کچھ سوچ لو بیٹا۔ بہرحال آپ کے شدید ترین احتجاج پر اور میسیجز کی بھرمار پر میں بتا رہا ہوں، میں اگر اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ کو کوئی اچھی نیت ہو تو کر لیجئے گا، بری اور گھٹیا نیت ہو کہ خواہ مخواہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مصروف ہے ہر بندہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ خلقت اس طرح رجوع ہو کہ آپ ان کو حق بیان کر سکیں، اگر یہ ایک واحد نیت ہے تب یہ عمل کر لیجئے گا، ورنہ اس عمل کو کرنا اچھا نہیں ہے۔ عمل کیسے کریں گے؟ کہ روزانہ فجر کے بعد، دن کوئی بھی ہو، تاریخ کوئی بھی ہو، فجر کے فوراً بعد جناب علی چھت پہ، کھلی چھت پہ، کھلی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، جہاں پہ نکلتا ہوا سورج آپ کو نظر آ رہا ہو، مشرق کی طرف جو ہے نکلتا ہوا سورج نظر آ رہا ہو، اس سورج پہ نظر گاڑ کے، وہ کچا سورج ہوتا ہے، وہ آنکھوں کو چپتا نہیں ہے، فجر کے فوراً بعد اس کو نظر گاڑ کے اس جگہ پہ ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، الرحمن علم القرآن، یہ والی پوری سورت۔ اس میں جناب ایک تو نظر گاڑ کے، دوسری یہ کہ پوری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آنکھیں نہ جھپکیں، اور فجر کے بعد اتنے ٹائم میں آنکھیں جھپکنے کا عمل اتنا تیز رفتار ہوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھیں جھپکنے کا عمل زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو فجر کو آپ اگر کوشش کریں، کنٹرول بنائیں اپنا، تو آپ کی آنکھیں واقعی نہیں جھپکتی۔ ایک دفعہ تو سورہ رحمان پڑھنی ہے، کچھ نہیں۔ اس میں حرف فبأي آلاء ربكما تكذبان جب آئے گا تو اس کو پڑھتے وقت جو ہے آپ نے سورج کی طرف نظر پہلے سے گاڑی ہوئی ہے، کلمے والی انگلی سے ایسے اشارہ کرنا
کرنا ہے جیسے کہ آپ اس کو 2 ٹکڑے کاٹ رہے ہوں، بس اس طریقے سے ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے ہر چیز، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، کوئی بار بار تکرانا نہیں ہے اس کو۔ لیکن یہ کہ جب یہ آیت پڑھیں گے تو سورج کو کلمے والی انگلی سے کاٹ دیں، اس طرح کر دیں کہ جیسے آپ سورج کاٹ رہے ہوں، اس طریقے سے روزانہ پڑھنی۔ 4 مہینے ختم ہوتے ہی، 120 دن ختم ہوتے ہی آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ مخلوق کہیں سے بھی آپ گزریں گے تو جناب علی خائے مقام رک کو آپ کو سلوٹ مارے گی۔ تو سلوٹ مارے گی کیسے؟ آپ کی جو بلیک پراڈو ہے، بلیک ویگو ہے، ٹھیک ہے نا، بلیک ڈبل کیبن ہے، اس میں تو شیشے ویسے ہی کالے ہیں، اب مخلوق آپ کی گاڑی کو تھوڑی سلوٹ مارے گی، وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے آپ کو سلوٹ پڑوانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا اتنی آسانی سے، اس کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ قوم آپ کی طرف رغبت کرے گی، آپ کی طرف رجوع کرے گی۔ اور یہ اس نیت سے کرنا تھا کہ آپ جب لوگ جمع ہو جائیں تو آپ ان کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی بات کریں گے، اچھے کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ ہاں جی، کہیں آپ یہ عمل کر کے سوچیں جناب علی میں الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، سوچ اچھی کر لیجئے کہ اللہ کی مخلوق کو بھلا پہنچے اور اللہ کی مخلوق کو میں بھلا پہنچا سکوں تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میں کروں گا، تب یہ تسخیر خلائق کا عمل کر لیجئے۔ اچھی نیت ہوگی تو اللہ کی ضرور مدد ہوگی اور اللہ صرف آپ کو فائدہ دے گا۔ 4 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ 1 سال اس کو جاری رکھیں اور اس کے بعد ہفتے میں کوئی بھی ایک دن، جمعے والا دن، اس کو فجر کے بعد اسی طریقے سے کر لیجئے گا تاکہ عمل جاری رہے، آپ کے اختیار میں رہے۔ اللہ آپ کو موقع دے گا کہ لوگ جمع ہوں اور آپ ان کو حق کی بات بیان کریں۔ آخرت بنانی بھائی صاحب، دنیا تو بنی بنائی مل گئی، دنیا اللہ نے پکی پکائی دے دی، 6 ٹائم کا کھانا آپ کو کھلا دیتا ہے، وہ اپنے فضل سے بھوکا نہیں سونے دیتا۔ آخرت بنانی، تو آخرت کب بنے گی؟ جب آپ پوری زندگی اس عمل کا آؤٹ پٹ جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ اور پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔